نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب پاک الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم یا نبی اللہ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے جس موضوع پر چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا وہ اسی سلسلہ گفتگو کا تسلسل ہے جو گزشتہ 2-3 مہینوں سے ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ گزشتہ جمعے میں نے اس حوالے سے چند گزارشات پیش کی تھیں کہ اسلام کا جو نظام عبادت ہے وہ انسان کو باوقار بناتا ہے، با اخلاق بناتا ہے۔ اس پر میں نے نماز کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھی۔ آج اسلام کے نظام عبادت میں سے زکوٰۃ کا ذکر خصوصیت سے کروں گا کہ کس طرح زکوٰۃ جو ہے یہ بھی انسان کو، اس کی فرضیت بھی اصل میں انسان کو باوقار بنانے کے لیے ہے اور با اخلاق بنانے کے لیے۔ زکوٰۃ کون آدمی دے گا؟ جس کے پاس مال اور دولت ہے۔ تو یہ جاننا بھی بڑا ضروری ہے کہ مال و دولت کے حوالے سے دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں ان کا نقطہ نظر کیا رہا ہے۔ تو کئی آپ کو ایسے مذاہب نظر آئیں گے جو اس حوالے سے بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہودیت وغیرہ، لیکن بعض ایسے مذاہب بھی ہیں کہ جو باقاعدہ مال و دولت کو انسان کی روحانی ترقی کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں، اور باقاعدہ انسانوں کی اور دولت مندوں کی، یعنی دولت مند لوگوں کی تحقیر کی گئی ہے ان مذاہب کے اندر۔ ان قدیم مذاہب میں مہاتما گوتم بدھ مذہب کہ جس کی بیس ہی یہ چیز ہے کہ بندے کے پاس جو ہے تقسیم کرو اور کاسا ہاتھ میں پکڑ لو، اور دنیا کے اندر مانگتے پھر بھیک مانگنا جس مذہب کے اندر باقاعدہ ایک عبادت کہہ لیجیے، یعنی اپنے نفس کو مارنے کے لیے اس طرح آپ نکلیں کہ آپ خود فقیر اور غریب بن کر، محتاج بن کر، کاسا لے کر لوگوں کے پاس جائیں۔ دولت ہونا یہ کوئی باعث فخر نہیں ہے، کوئی یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا میں اس وقت تعداد کے اعتبار سے ایک بڑا مذہب ہے عیسائیت، اس میں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف باقاعدہ منسوب ہے یہ آیت، میں آپ کو سنا رہا ہوں، انجیل متی کی یہ آیت ہے۔ یہ بقول عیسائی مذہب کی روایت کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ سب کچھ بیچ ڈالو، کیونکہ دولت مند خدا کی بادشاہت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی کوئی بخشش نہیں ہونی۔ جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے بخشے جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس میں آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر، یعنی زکوٰۃ پر تو بات کرتے ہیں ابھی ہم، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جو اس وقت دنیا کے اندر بڑے مذاہب ہیں ان کا دولت کے حوالے سے، دولت مندوں کے حوالے سے نقطہ نظر کیا ہے، کہ دولت کی باقاعدہ مذمت کی جا رہی ہے، دولت مندوں کی تحقیر کی جا رہی ہے، ان کو حقیر جانا جا رہا ہے۔ اور بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حواریوں کو، اپنے امتیوں کو
یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے سب کچھ بیچ ڈالو، اس لیے کہ دولت مند جو ہے وہ تو خدا کی بادشاہت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ چیز بالکل غیر عقلی اور غیر فطری قسم کی چیز ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے کیا بات کی؟ اسلام نے دولت کی تحقیر نہیں کی، نہ تو اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دولت ایک لعنت ہے، بلکہ اسلام دولت کو اللہ کا فضل قرار دیتا ہے۔ وہ تو لوگوں نے مذاق بنا دیا نا کہ ھذا من فضل ربی، کہ ساری زندگی لوگ حرام حلال کی تمیز کے بغیر کماتے رہتے ہیں اور بعد میں اوپر لکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی۔ لیکن حقیقتاً یہ ہے کہ دولت واقعتاً ہی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ لہذا مذاہب عالم کے بالمقابل اسلام کی اپروچ بالکل دوسری ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ مہاتما گوتم بدھ کے ہاں تو بھیک مانگنا عبادت ہے، مالدار ہونا یہ خدا کی رحمت سے دوری، نروان سے دوری ہے۔ ایسے بندے کو نروان حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ حوالہ آپ نے ملاحظہ فرما لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ دولت مند جو کوئی تمہارے پاس ہے نا بیچ ڈالو، اس لیے کہ دولت مند شخص جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے دنیا کے اندر ایک منظر جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے کہ اسلام کا پورا نظام عبادت انسان کو با اخلاق اور با کردار بناتا ہے، اسی طرح آپ زکوٰۃ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دولت، زکوٰۃ دولت پر ہی ہوگی نا، مالدار آدمی پر ہی زکوٰۃ ہوگی، تو وہ زکوٰۃ، وہ مال انسان کی تحقیر اور اس کی ذلالت اور ذلت کا باعث نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کو لعنت قرار دینے کی بجائے باقاعدہ حصول رزق، حلال رزق کے حصول کے ذرائع بتائے کہ اس طریقے سے جب تم دولت کماؤ گے تو یہ تمہارے لیے حلال بھی ہوگی اور تمہارے لیے برکت اور اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہوگی۔ بعض صحابہ کے ذہن میں شاید اسی طرح کا کوئی کانسیپٹ تھا کہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے وصال کا وقت قریب آیا، مال و دولت بہت زیادہ تھا، تو چاہا اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول چاہتا ہوں کہ سب کچھ ہی سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، بانٹ دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دولت صدقہ کرنے سے منع فرما دیا، فرمایا کہ کچھ بانٹ دو، کچھ اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جاؤ، یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ۔ یعنی اس چکر میں کہ تم اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، مال و دولت خرچ کر کے اور سارے خرچ کر کے باقی سب پچھلے لوگوں کو محتاج کر کے جاؤ گے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ یعنی دولت پاس ہو تب بھی اللہ کی نعمت ہے، پیچھے چھوڑ کر جائیں گے ضرورت مندوں کے لیے تو تب بھی نعمت ہے۔ یہ صدقہ اور خیرات کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے، اور جس طرح دیگر مذاہب کا نقطہ نظر ہے کہ دولت کو ایک لعنت اور جو دولت مند ہے اس کو اللہ کی بخشش اور رحمت سے دور قرار دیا، اسلام یہ نہیں کہتا۔ اس لیے اسلام زکوٰۃ کی بات کرتا ہے۔ زکوٰۃ ظاہر ہے کہ مال پر ہوگی نا، جس کے پاس مال نہیں ہے زکوٰۃ کہاں سے آئے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان مال و دولت کمائے گا بھی، اتنا مال اس کے پاس جمع بھی ہو جائے کہ جس پر زکوٰۃ لاگو اور لازم ہو تب بھی، اور جب اس مال میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا ہر صورت میں وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ ہو سکتا ہے۔ مال کمانے کے لیے نکلنا بھی عبادت ہوگی جب وہ اس اصول اور ضابطے کو اختیار کرتا ہے جو خدا اور رسول کا مطلوب ہے۔
وہ مال اور دولت اس کے پاس اکٹھا ہو جانا یہ بھی عیب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ وہ صحیح ذریعے سے آئے اور صحیح جگہ پر خرچ ہو۔ تو یہ اسلام کا پورا جو زکوٰۃ کا نظام ہے، یہ انسان کو کس طرح باوقار اور با اخلاق بناتا ہے، یہ چند باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی گوش گزار کروں۔ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کا جو پیغام ہے نا، بس دو لفظوں سے مرکب ہے، خدا کا حق اور خدا کے بندوں کا حق۔ خدا کا حق کیا ہے؟ نماز کی صورت میں، کہ سب سے عبادات میں سب سے بڑی عبادت جو اللہ تعالی کے ساتھ بندے کو براہ راست جوڑتی ہے وہ نماز ہے۔ پچھلے جمعے تھوڑی سی میں نے بات کی، روحانی پہلو پر تھوڑی سی بات کی، اور ساتھ ہی اس کا دیگر پہلو، اخلاقی پہلو زیادہ عرض کیا تھا۔ تو آج بھی اسی حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دوسرا بھائیوں کا حق، اس میں سب سے بڑھ کر زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ بس یہ سمجھ لیجئے کہ پیغام حق ایک اسی چیز پر دو لفظوں پر ہے کہ بندہ اللہ کا حق ادا کرے، وہ نماز ہے، بندہ دوسرے انسانوں کا حق ادا کرے وہ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقہ ہے، جو بھی آپ اس کے لیے لفظ استعمال کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بالکل آغاز میں ہی دیکھیں زکوٰۃ کے جو تفصیلی احکام ہیں وہ تو کہیں زکوٰۃ سن 9 ہجری میں جا کے فرض ہوئی، لیکن اگر آپ قرآن مجید فرقان حمید کو اس نقطہ نظر سے پڑھیں تو وہ مقدار اور دیگر احکام کے حوالے سے حتمی جو آیات ہیں اور احکام ہیں وہ بعد میں جا کے نازل ہوئے، لیکن مکی دور کے اندر ہی یہ آیات موجود ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، کہ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرو۔ ابھی تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہر مذہب کے اندر زکوٰۃ رہی ہے، وہ لوگوں نے بعد میں گڑبڑ کر دی۔ اس لیے اسلام جب لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنا چاہتا ہے تو اس نے جہاں توحید کی بات کی آغاز میں، جہاں پر نماز کی بات کی بالکل آغاز میں، جہاں پر دیگر احکام نازل ہوئے تو اس میں ساتھ یہ بھی تھا کہ بالکل آغاز کے اندر وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ، قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی، اس کا بھی نچوڑ ہمارے سامنے یہی آتا ہے۔ ابھی تو آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضور گھر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری کے حوالے سے ایک تشویش جو ہے وہ آپ نے محسوس کی، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے، آپ پر ایمان بھی لائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ وہ حوصلہ افزائی کیا تھی؟ صحیح بخاری کے اندر پورا واقعہ، اس میں وہ آخری الفاظ میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیتے ہوئے یہ الفاظ ارشاد فرمایا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم بخدا اللہ آپ کو رسوا اور ناکام نہیں کرے گا، پریشان مت ہو، اللہ آپ کو ناکام نہیں کرے گا، نامراد نہیں ٹھہرائے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق۔ یہ دیکھیے سارا کا سارا اخلاق ہے، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ دوسروں کے بوجھ اٹھانے والے ہیں، قرض داروں کے قرض ادا کرنے والے ہیں، ضرورت مندوں کی حاجات کو پورا کرنے والے ہیں، اور جس کو محروم کر دیا گیا ہو آپ اس کے ولی ہیں، اس کے مددگار ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال
اعلان نبوت سے پہلے، یہ اس پر تبصرہ ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کی زندگی بسر کر رہے تھے، جو آپ کا لوگوں کے ساتھ سماجی رویہ تھا، جو آپ کا لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، اس تعلق کی ایک جھلک ہے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں ہم سن رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باوقار اور با اخلاق انداز میں سماجی سطح پر لوگوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کہ فرما رہی ہیں کہ اللہ آپ کو ناکام نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہیں، جو محروم ہیں آپ ان کے سر پر دستے شفقت رکھنے والے ہیں۔ یہ اعلان نبوت سے پہلے کا اخلاق ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے جب آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اعلان نبوت سے پہلے اور پھر اعلان نبوت کے بعد جو مکی دور ہے، مدنی دور میں تو پھر اس کی اور زیادہ تفصیلات ہیں، تو ہر جگہ ایک ہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ یہ مال اور دولت جو ہے یہ کس طرح ایک بندہ مومن کے لیے یہ لعنت نہیں ہے، دولت اللہ کی نعمت ہے، اور جب وہ صحیح اصول کے مطابق، صحیح طریقے کے مطابق اس دولت کو حاصل کرتا ہے، اپنے اوپر، اپنے گھر والوں، عزیز و اقارب کے اوپر خرچ کرتا ہے، ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ کس طرح اس کو با اخلاق اور با کردار، یہ زکوٰۃ جو حکم ہے نا کہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، یہ زکوٰۃ دو، موضوع آج کا یہی ہے کہ زکوٰۃ کس طرح انسان کو باوقار اور با اخلاق بناتی ہے۔ اللہ کے اس حکم پر چلنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے مذاہب کے اندر جو معاملہ تھا اس کو بالکل ٹھیک کر دیا اسلام نے، کہ جو یہودیت اور عیسائیت میں تھا کہ لوگ جو ہے اس کو کس طرح اس کو صحیح کہہ لیجئے کہ ٹریک پر لے کے آیا اسلام، کہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور یہ خرچ کرنا کس طرح لوگوں کے درمیان آپ کو باوقار بنائے گا اور معزز بنائے گا، لوگوں کے دل کے اندر آپ کی عزت پیدا ہوگی۔ پہلے مذاہب میں یہ تھا کہ ٹھیک ہے آپ، زکوٰۃ تو ہر مذہب میں تھی، لیکن لوگوں نے، مذہبی رہنماؤں نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا، مذہبی اشرافیہ، یہ ہر دور میں ہوتی ہے، آج کل بھی ہے، جن لوگوں کا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ دین کو اپنے مقاصد کے لیے اور ذاتی مفادات کے لیے کس طرح استعمال کرنا۔ یہ لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں ان چیزوں کو، تو یہ اس دور میں بھی تھا کہ جو مذہبی رہنما تھے، ایک تو حسبی نسبی جو ایک تعلق تھا، یہ اگر آپ کی ذرا ظاہر ہے اتنا ہمارے ہاں لوگوں کا خارجی مطالعہ کرنے کا رجحان نہیں ہوتا، بائبل کا جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس میں لاوی کا لفظ آتا ہے، لاویوں کے لیے ایسے، یہ اصل میں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے جو مذہبی ایلیٹ تھی، اس کا خاص تعلق حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی بعد کے دور میں اولاد کے ساتھ، یعنی وہی سپریم تھے سب پر مذہبی حوالے سے۔ تو زکوٰۃ اور ہدایہ اور اس طرح کے ہدیے وہ سارے کے سارے گویا کہ اس مذہبی اشرافیہ کے لیے خاص تھے، جس طرح آج کل نہیں آپ دیکھتے کہ مذہبی اشرافیہ جو ہے وہ کس طرح ساری چیزوں کا رخ جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف کرتی ہے، اور جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ دین کی خدمت کی طرف اس کا رخ موڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ارد گرد لوگ ملیں گے کہ اللہ نے ان کو مذہبی حوالے سے مقام عطا فرمایا، تو انہوں نے اپنی طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کیا، بلکہ یہ توجہ دلائی ہے کہ بھئی یہ دین کا کام ہونے والا ہے، یہ مدرسہ ہے، یہ مسجد ہے، یہ یونیورسٹی ہے، یہ لائبریری ہے، یہ غریب ہے، یہ فلاں ہے، فلاں ہے، ان کی طرف لوگوں کا رخ موڑا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، اور آپ کو ایسے
یہ اس دور کے اندر بھی، ہر دور کے اندر ایسی الیٹ آپ کو مذہبی اشرافیہ ملے گی کہ جو ان لوگوں کے نذرانوں کا رخ جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف کریں گے۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس چیز سے ہٹا دیا اسلام نے، یہ چیز ختم ہو گئی۔ جو جتنی خرابیاں تھیں اس حوالے سے، بہت ساری تھی، تفصیلات کا موقع نہیں ہے کہ بہت ساری تھی، کہ زکوٰۃ مذہبی طبقے کے لیے ہے، یعنی اس دور میں جو زکوٰۃ یا ہدیہ جو کچھ بھی تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی، تو اس کی وجوہات کا بھی اگر آپ تلاش کریں تو ایک بڑی وجہ آپ کو یہ بھی نظر آئے گی کہ اگر ہم نے یہ مذہب قبول کر لیا تو بعض ایسے خاندان اور ایسے لوگ تھے کہ جو بیت اللہ کے اندر جتنے بھی ہدیے آتے تھے ان سب کے وارث وہ ہوتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ مذہب قبول کر لیا تو یہ سارے جتنے ہدیے اور یہ جتنے چڑھاوے آ رہے ہیں یہ سارے تو سارے چلے جائیں گے، ہمارے تو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس لیے سٹیٹس کو کی حمایت ہمیشہ بینیفیشری طبقہ کرتا ہے، چاہے آپ اس کو سیاست کے میدان میں دیکھ لیں، چاہے اس کو آپ مذہب کے اندر دیکھ لیں۔ جو لوگ مذہب کے اندر خاص طرح کی ٹیریٹری جن لوگوں نے قائم کر رکھی ہوتی ہے نا، کہ اپنے اپنے حلقے بنا رکھے ہوتے ہیں اور اس کو توڑنے نہیں دیتے، اس کے اندر دخل اندازی پسند نہیں کرتے، یہ اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان مفادات پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ پہلے بھی تھا۔ اسلام نے جو کمال کیا کہ کس طرح یہ مال اور دولت جو ہے اس کا رخ ٹھیک کیا، تاکہ لوگ اس مال اور دولت یہ ان کے لیے لعنت نہ بنیں، بلکہ طبقہ معاشرے کے اندر مختلف طبقات کا تعین کر کے کہ آپ اپنا مال اس طرح لوگوں کے اندر تقسیم کریں کہ اس دنیا کے اندر بھی آپ لوگوں کی نظر میں باوقار اور با اخلاق انسان کہلائیں، اور اللہ کی نظر میں تو سب سے پہلے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک طبقے کا ذکر فرمایا۔ اب آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے اور وہ کسی خاص طبقے کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہا، بلکہ ان تمام، اور اگر آپ ان تمام جو قرآن نے 8 مصارف ذکر کیے، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کوئی محروم طبقہ بچا ہی نہیں ہے جس کو یہاں ذکر نہ کر دیا گیا۔ کیا لوگوں، اگر تم اپنے مال کو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، جو تمہارے لیے جس کا ادا کرنا فرض ہو، اگر تم اس کو ان طبقات کے اندر، فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین زکوٰۃ ہیں، وہ لوگ کہ جن کو اسلام کی طرف مائل کرنا مقصود ہے، آپ ان کے دل کے اندر اسلام کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی دے دیں زکوٰۃ۔ غیر مسلم ہے نا، نیت آپ کی یہ ہے کہ اس کی مدد کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اسلام کے بارے میں اس کی رائے بدل جائے، یہ اس پر آپ خرچ کیجئے۔ پھر رقاب، مؤلفات قلوب، جو لوگ مقروض ہیں، جو لوگ کسی مصیبت کے اندر ہیں، قرضے کی غلامی ہے، ظاہری غلامی تو ختم ہو گئی، اللہ کی راہ میں مسافر لوگ ہیں، ان پر جتنی بھی اس کی شکلیں ہو سکتی ہیں، قرآن مجید نے 8 مصارف ذکر کیے، باقی بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی آئے تو وہ بھی اسی کے ذیل میں آ جائے گا۔ اے لوگوں، اگر تم اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرو گے تو ان ایسی سوسائٹی جس میں لوگ اپنے مال کو اس طرح مستحقین تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے، تو مجھے آپ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تو اس کو حاصل ہو ہی جائے گی۔ کیا دنیاوی اعتبار سے ایسا شخص اس معاشرے کے اندر معزز نہیں ہوگا، باوقار نہیں ہوگا، باعزت نہیں ہوگا؟
کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو گفتگو ہماری تقریباً تیسرا مہینہ جاری ہے کہ اسلام کس طرح ہمیں باوقار بااخلاق بنانا چاہتا ہے، ایون کہ اس کا پورا نظام عبادت جس کا مفہوم ہم بالکل محدود کر چکے ہیں کہ بس یہ سجدے کر لینا اور ذکر اذکار کر لینا، اور یہ بس یہی نہیں بھائی، اس کی روح میں اترے، اس کی حقیقت تک پہنچے کہ اصل میں اس سے مقصود کیا ہے، اس سے مطلوب کیا ہے۔ یہ فرق ہے آپ کو پہلے کے مذاہب میں، اس وقت دنیا کے اندر جو مذاہب ہیں ان کی تعلیمات کو دیکھیں گے اور اسلام کی تعلیمات، یہی فرق آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خالصتاً وہ معاملات جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، نماز اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، روزہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، ایسے معاملات قسم اٹھائی ہے بندے اور اللہ کی قسم اٹھا دی ہے نا، جھوٹی اٹھا دی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہے۔ لیکن اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر بندے نے رجوع کیا ہے، توبہ کی ہے، غلطی کا اعتراف کیا ہے، تو خالصتاً جو روحانی جرائم ہیں جہاں بندہ اللہ کا مجرم بنتا ہے، روحانی جرائم پر بھی معاشی سزائیں دی ہیں اسلام نے۔ قسم توڑی ہے تو ٹھیک ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، بھئی اس کا بظاہر دیکھو تو بندہ سوچتا ہے کہ قسم تو اللہ تعالیٰ کی توڑی ہے، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک بالکل روحانی جرم ہوا ہے بندے سے سرزد، روزہ توڑا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ دیگر جرائم جو بھی اس سے روحانی جرائم سرزد ہوئے ہیں، حکم یہ ہے کہ وہ اس کی معاشی سزا کو قبول کرے۔ یہ کیوں ہے؟ اس پر اگر آپ غور کریں گے تو یہی نقطہ آپ کو سمجھ آئے گا کہ اسلام کسی ایسے اسپرچول سسٹم کا قائل ہی نہیں ہے جس کا ہماری اس عملی زندگی کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور اسلام اصل میں ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کی رضا بھی تمہیں بندوں کے ذریعے حاصل ہونے والی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ مہربان ہو جاؤ، ان کے لیے با اخلاق بن جاؤ، ان کے لیے با کردار بن جاؤ۔ اگر تم ان کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے، ان کی ضروریات کے کفیل بنو گے، تو اللہ کی نظر میں بھی تم معتبر ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی تمہیں مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا جو پورا نظام ہے عبادات کا، اس کو آپ جس طرح پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کہ نماز ہے تو اس کو بھی اس نظر سے بھی دیکھیں، یعنی باقی فضیلتیں اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، میں ذرا دوسری طرف زیادہ توجہ دلاتا ہوں کہ جس کی طرف ہماری توجہ کم ہے۔ اسی طرح آپ زکوٰۃ کو بھی اسی طرح دیکھیے، یہ کوئی ایک فرض برائے فرض نہیں ہے، اس کا ایک پورا فلسفہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح باوقار اور بااخلاق رہ سکتے ہیں۔ یہ حدیث بڑی بامعنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الخلق و عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ، اور اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے، اللہ کو سب سے زیادہ اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ اس سے محبت ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ اچھا، وہ محبت کا اظہار آپ کیسے کریں گے؟ صوفیہ کرام، بزرگان دین جن کے ہم بڑے نام لیتے ہیں، آپ ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی تاریخ کو پڑھیں۔ یہ آج کل کے جو ٹھیکیدار بنے ہوئے نا، ان کو چھوڑ دیں، ان کو ایک طرف رکھ دیں، اب بھی بڑے لوگ، اچھے لوگ موجود ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جن بزرگوں کے نام ہم کثرت سے لیتے ہیں تو آپ کو آئے گا کہ ہدیہ ایک طرف سے آ رہا ہے، دوسری طرف جا رہا ہے ضرورت مندوں کے اندر۔ چلتا ہوا کنواں ہے صوفی، جو ہے یہ بہتا ہوا دریا ہے، یہ ایسا کنواں ہے کہ جس سے مسلسل پانی کے ڈول نکل رہے ہیں، اللہ کی مخلوق سیراب ہو رہی ہے، روکتا نہیں ہے وہ اپنے پاس، بلکہ دوسروں کی طرف اس کو منتقل کرتا ہے۔ اکثر میں حوالہ دیتا ہوں کہ آپ
बुजुर्गों के नाम पर हमारी गर्दनें झुक जाती हैं। उनकी किताबें भी पढ़ें, उनकी सीरत भी समझें। आप मकतूबात इमाम रब्बानी पढ़ें, यकीन करें कि इतने मकतूब हजरत शेख मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादशाहों के नाम, उमरा के नाम, अमीर लोगों के नाम, यानी जो अपने पास होता था वो देते थे, अगर कोई जरूरत किसी की जायद होती तो खत देते थे कि फलां के पास मेरा खत लेकर चले जाओ, और खत वो पढ़े आप, मैंने तो पढ़े, बारहा पढ़े कि किस तरह वो खतूत के अंदर उसकी सिफारिश करते हैं कि जरूरतमंद है, इसकी बच्चियां जवान हैं, उनकी शादी है, इसका घर नहीं है, इसके दीगर मसाइल है, इसकी आप मदद कीजिए। मैं कहना यह चाहता हूं, आपकी खिदमत में अर्ज ये करना चाहता हूं कि ये इस्लाम का पूरा निजाम इबादत, उसकी रूह यही है कि किस तरह बंदों को, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के बंदों के साथ जोड़ना कैसे है, बाअखलाक कैसे बनाना है, जिसका लोगों के साथ कंडक्ट ठीक है। अब देखिए ज़कात की बात आज चल रही है, तो ये क्या है, बस इसमें एक आखिरी एक बड़ी दिलचस्प चीज बयान करके, और बड़ी ईमान अफरोज और काबिल तवज्जो, कि इसमें लोगों की जरूरियात किस तरह पेशे नजर रखी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और किस तरह बाद में सहाबा किराम और खुलफाए राशिदीन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर की बात है। ये अक्सर हम वाकयात इसके बरक्स भी बयान करते हैं, वो भी बेशक आप वो भी सुनते रहते हैं और उनकी भी अपनी अहमियत होगी, लेकिन मैं एक दूसरे पहलू से आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का नुक्ता नजर ये था कि बैतुल माल जो कि मुसलमानों की अमानत है, ये लोगों की जरूरियात के मुताबिक उन पर सर्फ होनी चाहिए, ना कि उनकी खानदानी और कबायली निस्बतों के एतबार से। बड़ी गहरी बात है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये थी, मैं भी सुनाता रहता हूं आपको, कि उन्होंने बाकायदा सहाबा किराम की खिदमात के एतबार से तबकात बना रखे थे कि जो लोग सबसे पहले मुसलमान हुए उनको ज्यादा वजीफा दिया जाएगा, जो बाद में जो बदर वाले हैं, फिर जो ओहद वाले हैं, फिर जो खंदक वाले हैं, और सबसे ऊपर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को रखा हुआ था। अच्छा, इसकी भी एक अपनी कह लीजिए कि लॉजिक भी है, और इस फजीलत के पीछे जो जज्बा है, इस तरतीब और तरजीह के पीछे जो जज्बा है, वो भी बड़ा काबिल कदर है। लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने लोगों की या अपनी तरजीहात का जो तयन किया, तो वो लोगों की जरूरियात के मुताबिक किया कि इस्लाम ये दीन जो है लोगों की खिदमात के नतीजे में, उनकी खिदमात के मुताबिक उन पर खर्च करना नहीं है, बल्कि लोगों की जरूरियात के मुताबिक खर्च करना है। ये बहुत गहरी बात है। जनाबे उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने उनसे इख्तिलाफ किया कि आप इस तरह ना करें, जिन लोगों की खिदमात ज्यादा है आप उनको ज्यादा अता फरमाइए। इस बात के अंदर भी बज़ाहिर वजन नजर आता है, लेकिन जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला का नुक्ता नजर ये था, वो उनका ये कौल है किताबुल खिराज के अंदर, वहाज़ा माशुन फल उसवतु फी खैरुम मिनल उसरा, कि ये जो माल की तकसीम का मामला है, ये मामलाते दुनिया में से है। जिसने जो दीन की खिदमत की है, वो अल्लाह उसको आखिरत में उसका अजर अता फरमाएगा। हम उसको उसका अजर नहीं दे सकते, हम लोगों की जरूरियात के मुताबिक उन पर सर्फ करेंगे, जो लोगों की जरूरियात है। और ये बात काश बाद में हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की राय भी फिर यही हो गई। अपने दौरे हुकूमत में फिर वो भी, पहले उनकी राय और थी, बाद में और हो गई। काश ये बात अगर इसी तरह रहे, तो ये जो मुल्क, हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर ये लोग क्यों बावकार नहीं है,
یعنی آپ دیکھیں کہ ہماری جو الیٹ ہے، چاہے وہ مذہبی اشرافیہ کی صورت میں ہو یا سیاسی یا کوئی بھی اس کی شکل ہو، یہ لوگ کیوں معزز نہیں ہیں عام طبقے کی نگاہ میں؟ یہ ججز کے بارے میں جب لوگ پڑھتے ہیں کہ ان کی تو پینشن ہی 8-8 10-10 لاکھ 15-15 لاکھ پینشن ہے اور تاحیات دیگر بہت سارے فوائد ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو جی یہ کیا بات ہوئی؟ اور پھر یہ ہے کہ جو چیزیں آگے نکلتی ہیں پھر اگلی پیڑھی اور اگلی نسل تک جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے کوئی خدمت کی ہے تو اس کی وہ خدمت اور صلاحیت، یعنی سوال یہ ہے کہ اس کی خدمت اور صلاحیت کیا یہ بھی وراثت کے اندر جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ اگر یہ صلاحیت وراثت کے اندر نہیں جاتی تو جس صلاحیت کی وجہ سے چلو جس کو جو انعام و اکرام دیا گیا ہے، جب وہ صلاحیت آگے وراثت کے اندر گئی نہیں ہے تو جو انسینٹو ملا ہے وہ آگے اگلی نسل میں کیسے جا سکتا ہے؟ بھائی جرنیلوں کو جو آپ ریٹائرمنٹ پر 2-2 3-3 مربع زمین دیتے ہیں، چلو جی بڑی خدمات کی ہیں، آپ ججز کو اوبلائز کرتے ہیں جی اتنے پلاٹ دے دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا، تو چلو پھر ان کی زندگی تک رکھ لو، انہوں نے خدمت کی ہے، وہ خدمت جب آگے وراثت میں منتقل نہیں ہوتی تو اس خدمت کی بنیاد پر ملنے والا انسینٹو بھی آگے نہیں جانا چاہیے۔ یہ بات ہونی چاہیے مسجد میں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لیکن مسجدوں کے موضوع ہم نے بنا دیے ہیں۔ اب یہ اس طرح کے موضوعات کو روکنے کے لیے مولویوں کا پتہ چلا کہ 25,000 پر ہیڈ جو ہے وظیفہ متعین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے کہ تاکہ ان لوگوں کے ظلم، ان کی زیادتی اور ان کی چوری چکاری پر ممبر سے بات نہ ہو۔ میں اس لیے اکثر یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مولوی کا سیاست میں حصہ لینا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنے سسٹم اور نظام پر اس کی نظر ہونا ضروری ہے تاکہ بات کرے، لوگوں تک بات پہنچے کہ اصل مسئلہ ملک کا کیا ہے۔ موضوع ہمارا زکوٰۃ چل رہا ہے، کیسے باوقار یہ زکوٰۃ ہم کو بناتی ہے کہ جب اس نظام زکوٰۃ کے نظام کو، مال خرچ کرنے کے نظام کو، دوسروں کو نوازنے کے نظام کو آپ اس طرح بنائیں گے جس طرح خدا اور رسول کا حکم ہے، تو یہ آپ کو یہ نظام ایک باوقار معاشرہ بھی بنائے گا، با اخلاق انسان بھی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔